حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف پاک پتن شریف میں ہے، لفظ پاک پتن شریف میں پہ بھی ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جو مدارس سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں، بدقسمتی سے دارالعلوم کا جو اصل ماحول تھا اس میں بہت کمی آ گئی ہے، تو کسی حد تک ادبی جو تقاضے ہیں وہ جو ہونے چاہیے تھے وہ ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں، تو لفظ شریف پر بڑے بدکتے ہیں۔ گویا پاک پتن شریف کہہ دیا تو ان کی دیوبندیت خطرے میں پڑ گئی، بغداد شریف کہہ دیا تو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، کمال ہو گیا ہے، تمہارے ممدوح حضرت بھی ہیں اور دامت برکاتہم بھی ہیں جی۔ اور یہاں تک ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تذکرہ بھی ادب کے ساتھ نہیں کرتے، میں مکہ گیا، میں مدینہ گیا، میں ان کے پھر ویسے ہی آ گیا، جیسا گیا تھا پھر ویسے ہی آ گیا۔ زادک اللہ شرفا و کرامہ، ایسے مؤدب الفاظ ہونے کے ٹھنڈ پڑ جائے، ایسا پیرایا ہو کہ ادب پہ اللہ کو اتنا پیار آ جائے کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سن لیجئے مدارس والے احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت اقدس حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب بیت ہیں حضرت حاجی صاحب سے، اور حضرت حاجی صاحب کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، ان سے سلسلہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے سلاسل مدارس مکاتب کے، تبلیغ کے، خانقاہوں کے، یہ سب کے سب ہم تابع ہیں روحانی اعتبار سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ۔ یہ کیا ہوا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا نام لیتے ہوئے بدکتے ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ یہ کیسی احسان فراموشی اور ناشکری ہے؟ یعنی یہ لفظ مدارس میں اجنبی ہے، آپ مدرسے میں جا کے نام لے دیں پاک پتن شریف، وہ حیرت سے دیکھیں گے، اور بھائی اپنے آباء و اجداد کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، ہمارے پلے ہے کیا ان کے بغیر؟ اسی سلسلے میں حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ ہمارے پاس ٹھہرو۔ اور بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم تھے، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ علمی اعتبار سے شاید علامہ شامی سے بھی فائق ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ دن ٹھہریے، تو انہوں نے کہا جی کچھ دن تو میں نہیں ٹھہر سکتا، ایک دن ٹھہر سکتا ہوں۔ فرمایا چلیے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہیے کہ جی ایک شرط یہ ہے کہ میں تہجد میں اٹھنے کا پابند نہیں ہوں۔ اب ہمارے پاس تو بڑے دلائل ہوتے ہیں نا، اللہ نے جب فرض نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں فرض کرنے والے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ آپ اٹھیں، لیکن حضرت نے دیکھ لیا تھا کہ بڑی زرخیز زمین، اتنی زرخیز زمین ہے کہ پھر خالصتاً زیتون کی یہاں سے پیداوار نظر آ رہی، زعفران کی پیداوار نظر آ رہی، اب محبت سے قریب کرنا تھا۔ تو دوسری شرط یہ کہ میں ذکر بھی نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا؟ حضرت نے خادم سے فرمایا کہ ان کا بستر لگائیے، بستر لگا دیا گیا۔ تو تہجد میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ اب وہ توجہ تھی،
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضو فرمایا، تہجد کے نوافل شروع کیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی. اب لیٹے ہوئے تھے تو سوچنے لگے کہ اٹھوں. پھر سوچنے لگے رات یہ کہا تھا میں پابند نہیں ہوں. پھر سوچنے لگے کہ یہ کہا تھا پابند نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں پڑھتا یا نہیں مانتا. تو کہنے لگے چلے آج پڑھ لیتے. تو اٹھے، وضو کیے، نوافل شروع کیے. ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوافل مکمل کر کے ذکر بالجہر جو سلسلہ چشتیہ کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے اس میں مشغول ہو گئے. جب تک یہ نوافل سے فارغ ہوئے تو حضرت اپنے ذکر کے تسلسل میں روانی میں آ چکے تھے. اب پھر وہ روانی بھی کیا روانی ہوتی. میں نے حضرت کو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے حضرت کو دیکھا. 32 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، خدا گواہ ہے. انتہائی پاکیزہ نسبت والی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اس کی لذت اور حلاوت ابھی تک محسوس ہوتی. اور ایک ہی وقت میں دو متضاد اوصاف، حلاوت بھی اعلیٰ درجے کی اور سوز بھی کمال درجے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. تو ان بڑوں کی تو کیا بات ہوگی. تو جب حضرت نے نوافل پورے کیے تو حضرت حاجی صاحب، وہ ان کی جو روانی ہے وہ مائل بلندی تھی. تو حضرت نے سوچا کہ چلیں آج ذکر کر لیتے ہیں، پھر نہیں کریں گے. ذکر میں شامل ہوئے. رحمت الہی متوجہ تھی. بات ختم ہو گئی. تو زندگی کے آخری مرحلے میں جب آخری ایام تھے، حضرت نے فرمایا کہ اس رات جب ہم نے سوچا تھا کہ آج تہجد پڑھ لیتے ہیں اور آج ذکر کر لیتے ہیں پھر نہیں کریں گے، کہتے ہیں اس رات سے آج تک ناغہ نہیں ہوا. ان کا ناغہ نہیں ہوا ذکر کرنے کا، اور ہمارا ذکر سے غفلت کا ناغہ نہیں ہوا. اور جب ہم دیوبندی بریلوی حوالے سے بحث کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کی کبھی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے؟ پوری زندگی ذکر بالجہر کا ناغہ نہیں ہوا، پوری زندگی تہجد کا ناغہ نہیں ہوا. اور یہ برکت ہے حضرت بابا صاحب کی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو روحانی تاجدار ہیں سلسلہ چشتیہ کے، پاک پتن شریف میں جن کا مزار شریف ہے.